الکھ نگری میں ممتاز مفتی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں باب اپنے بیگانے میں دوسری شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں شہزاد کی وفات کے بعد میں دوسری شادی کرنے کے حق میں نہ تھا۔ مجھے کثرت ازدواج سے نفرت تھی، چونکہ میری زندگی والد صاحب کی کثرت ازدواج کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی۔ اماں نے مجھے دوسری شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اماں کہتی تھی دیکھو ممتاز، بے شک اپنے لیے دوسری شادی نہ کرو، لیکن اس بچے کی طرف دیکھو، کیا بچہ اکیلا تن تنہا لاوارث زندگی گزارے گا؟ کیا اسے گھر نصیب نہ ہوگا؟ مجھ پر بھروسہ نہ کرو، میں تو جانے والی ہوں، قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوں، اس بچے پر رحم کرو۔ شادی سے پہلے میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس روز میری بیوی نے اکسی سے بدسلوکی کی اسی روز علادگی اختیار کر لوں گا۔ میری بیوی اقبال بیگم کا مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے گھر میں سوتیلے پن کا احساس تک نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ جب اس کی اپنی بیٹیاں بڑی ہو گئیں تو ایک دن ان کی موجودگی میں میرے منہ سے نکل گیا کہ جب اکسی کی ماں فوت ہوئی تو لڑکیاں یہ سن کر حیران رہ گئیں۔ وہ ماں سے پوچھنے لگیں کیا اکسی ہمارا سگا بھائی نہیں ہے؟ جب انہیں حقیقت حال کا پتہ چلا تو وہ 2 دن تک روتی رہیں۔ میں خوف زدہ تھا کہ دوسری شادی اکسی پر ایسے اثرات پیدا نہ کرے جو والد صاحب کی دوسری شادی نے مجھ پر کیے تھے۔ میری زندگی کے دائرے کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ ابا کی دوسری شادی کے بعد دفعتاً میری ماں اپنے ہی گھر کی نوکرانی بنا دی گئی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب میں 2.5 سال کا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں ایک نوکرانی کا بیٹا تھا۔ ہمارا گھر میرا اپنا گھر نہ تھا، اپنا گھر مجھے کبھی نصیب نہ ہوا۔ دوسری امی نے ہم سے بڑی بدسلوکیاں کیں، جس کی وجہ سے احساس کمتری میرے بند بند میں رچ گیا۔ میری دوسری امی سیالکوٹ کی مٹیار تھی، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی، وہ میری آئیڈیل عورت رہی، اس لیے عورت کے ساتھ میرا لو ہیٹ تعلق قائم ہو گیا۔ میرے جنسی جذبات سپریس ہو کر رہ گئے، میرے دل میں فادر ہاسٹیلٹی کا جذبہ گر کر گیا۔ یہ تمام جذبات منفی نوعیت کے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری زندگی میں جنس کا زہر گل گیا۔